بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ سورة الانعام آیت نمبر 138۔ وقالو ہاذی، اب ایک اور رسم کی طرف اشارہ ہے جو اپنے پاس سے گھڑی ہوئی تھی۔ وقالو ہذہ انعام وحرث حجر، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی ممنوع ہیں۔ ممنوع ہے یعنی انہیں کوئی نہیں کھا سکتا۔ یہ ایک اور رسم تھی، جیسے کہ آیت خود بیان کرے گی۔ اب دیکھیے ذرا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پاس سے گھڑا ہوا ہے انہوں نے، لیکن گھڑا مقدس اپنی جو چیزیں اللہ کے شریک بنا رہے تھے ان کے نام پر، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی ممنوع ہے۔ لا یطعم، کیسے ممنوع ہے؟ کس کے لیے ممنوع ہے؟ لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم، انہیں کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے جس کے بارے میں ہم چاہیں، یعنی جس کو پیر صاحب کہیں گے صرف وہ کھا سکتے ہیں یہ نیاز، دوسرا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کبھی آج کل بھی ہوتا ہے یہ والی، یہ صرف عورتیں کھا سکتی ہیں، توبہ توبہ، مرد ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ تو ہم نے خود بھی دیکھا ہوا۔ کہاں سے لائے ہو مرد؟ کس نے کہا ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ خود ہی گھڑی ہوئی باتیں اور افسانے، بعض افسانے ایسے گھڑے ہوئے ہیں اہل بیت کے نام پر جس میں اہل بیت کی توہین ہے۔ ایک بندہ بھول گیا نظر دینا، اس کی ٹانگ ترٹ گئی، اس کی نوکری چلی گئی، اس کا بچہ قید میں چلا گیا۔ ایسے ہیں اہل بیت جو بھول کی وجہ سے یہ کرتے ہیں، عقل ہی نہیں ہے ان میں، توہین کر رہے ہیں اہل بیت کی، لیکن اپنی خرافات سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، تاکہ یہ رسم، بہت شیطانی چکر ہے یہ، ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو۔ اگر یہ نہ کیا، میں نے خواب میں بی بی کو دیکھا ہے، انہوں نے کہا یہ 10 آگے بٹوا کے نہ دیے تو تیری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ بی بی ایسی، شرم بھی نہیں آتی ان بے حیاؤں کو، اس قسم کی باتیں گھڑ کے منسوب کرتے ہیں۔ اور ان بے عقلوں کو بھی نہیں عقل آتی کہ جو قرآن چھوڑ کر، صحیح حدیث چھوڑ کر اس قسم کی خرافات کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ لڈو بنایا ہوا، لڈو کے اندر سونے کی رنگ ڈالی ہوئی ہے، جو بھی وہ رنگ اٹھائے گا پھر اس کو ایسے 10 لڈو دینے پڑیں گے۔ یہ دین ہے؟ اصلی دین گم کر دیا ان چیزوں میں پڑھ کر، اور دڑ دڑ گھروں میں ہو رہا ہے یہ۔ اور اگر نام لو تو آگے سے وہ جناب ایسے لگتا ہے جیسے قرآن پہ حملہ ہو گیا، اتنی شدت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اور قرآن کا پوچھو، پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہے اور کیا نہیں لکھا، اور یہ دین بن گیا۔ وہی حرکتیں ہیں جو اللہ نے ان کی بتائی ہوئی، انہوں نے گھڑ گھڑ کی اپنی رسمیں۔ اب دیکھیں، سنیں، وقالو، اور کہتے ہیں یہ جانور اور کھیتی ممنوع ہے، انہیں صرف وہی کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، اپنے گمان باطل میں، بزعمہم، زعم کہتے ہیں گمان باطل کو، یعنی اپنے پاس سے گھڑی ایک باطل بات، اس کی زد میں آ کے کہہ رہے ہیں۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، توجہ سے سنیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کی پیٹھ پر سوار ہونا بھی حرام ہے اور ان پر کوئی بوجھ لادنا بھی حرام ہے۔ خود سے گھڑ لیا، یہ جانور مقدس ہو گیا، اس جانور پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا، اس اونٹ پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا، اس پہ کیوں؟ یہ فلان بت سے منسوب ہو گیا، یہ فلان اس سے ہو گیا۔ اپنے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہاں سے گھڑا تم نے اس کو، کہ اس جانور کو اللہ نے مقدس کر دیا ہے، اس کی پشت حرام ہوگی ہے، نہ کوئی سوار ہو سکتا ہے، نہ کوئی بوجھ لا سکتا ہے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ جانور ایسے جن کی پیٹھ پر سواری یا بار برداری حرام ہے۔ یہ سورۃ المائدہ میں آپ کو یاد ہوگا نام گزرے تھے، ان کے مختلف نام رکھ دیتے تھے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ نے یہ نام، یہ والا، یہ کچھ بھی نہیں کہا اللہ نے، کہاں سے گھڑ کے لائے ہو تم؟ لہذا یاد رکھیں، ایسے دیکھا دکھائی میں کام کرنے نہ شروع ہو جائے، پھر وہ آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی، بعد میں چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔
سوال کریں یہ جو کام ہو رہا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے فرمان معصوم ہے، ٹھیک ہے، روایات میں کلیئر بتایا گیا ہے کہ تمہیں ایسے کسی کام کا کوئی اجر نہیں امید مت رکھنا جو ہم سے نہیں پہنچا تم تک۔ اللہ کا علم کم تھا، رسول اللہ اور اہل بیت کا علم کم تھا کہ ان کو نہیں یاد آیا جو مثلا فلان کے نانے کو یاد آیا تھا، اس نے جو دین میں نیا ایڈ کیا نئی رسم، اس کو زیادہ اس کا علم تھا۔ اللہ رسول اور اہل بیت کو نہیں پتا تھا کہ اسلام میں یہ نقص رہ گیا، یہ والی نئی رسم ہونی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں گے اس قسم کے رسومات پرست آپ اگر ان کی زندگی کو دیکھیں، نماز ان کے لیے کوئی ویٹ ہی نہیں رکھتی، فارغ ہے بالکل۔ تربیت ہی ایسی ہوئی، یعنی جو من گھڑت ہے وہ دین اصلی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو اصل دین ہے، جو قرآن نے جس پر تاکید کی ہے، اہل بیت نے تاکید کی ہے، اس کی لفٹ کو اللہ غفور و رحیم معاف کر دے گا۔ ہم نے یہ کام کر کے زندگی گزارنی۔ اتنا واضح اللہ تبارک و تعالی نے ان کی رسومات اور ان کی من گھڑت چیزیں بیان کی ہیں، اس کے باوجود بھی عبرت نہیں لی جاتی۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، ان کو بتوں کے نام پہ ذبح کرتے، کہتے ہیں یہ ہم نے اس بتوں کے انہوں نے آستانے بنائے ہوئے تھے، تو اس بت پر یہ نظر دے رہے، اس بت پہ یہ نظر جانور دے اس بت پہ، اور اس پر پھر اسی بت کا نام لیتے تھے، اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ افتراء علیہ، اور یہ اللہ پر افطرا، جھوٹ باندھتے ہوئے یہ حرکتیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جو اللہ کے لیے دے رہے ہیں اس پہ اللہ کا نام، جو فلانے بت کے لیے دے رہے ہیں اس پہ فلانے بت کا نام، فلانے شریک کا نام، یہ کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افتراء علیہ، اللہ کا نام نہیں لیتے کچھ جانوروں پر، اللہ پر افطرا کرتے، جھوٹ گھڑتے۔ سیجزیہم، بہت جلد اللہ ان کو جزا دے گا، بما کانوا یفترون، جو یہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے رہے ہیں۔ اللہ کے نام پہ، دین تو اللہ بتانے والا ہے نا، یہ خود سے گھڑ کے کہتے ہیں یہ اللہ کا دین ہے، ان قریب اللہ ان کو اس کی جزا دے گا۔ اللہ العلی العظیم۔